السلام علیکم. سوتے نہیں گئے جناب؟ السلام ورحمۃ خیرت نال ہے تسی؟ اللہ جی تواڈے واسطے اللہ تعالیٰ تانوں عزت دے. ساری رات بھی جاگ سکنے ہیں قبلہ. اللہ تانوں سلامتی دے، عزت دے، طول عمر دے. اللہ یاری صاحب تھینک یو سر. آپ کو تندرستی دے، آپ کے علم و عمل میں برکت دے. ہم ناچیز خاکساروں کے لیے بھی دعا کیجیے گا. حسن اللہ آپ کو سلامتی دے. اور جناب خیریت سے ہیں؟ 2 ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہوا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. پچھلے جزاکم اللہ خیر، پچھلے ہفتے میں نے ایک علامہ صاحب سے آپ کی گفتگو سنی، مناظرہ یا ڈیبیٹ پہلے. اس میں آپ نے ایک موضوع چل رہا تھا افضلیت کا نا. تو حضرت علی شیر خدا حیدر قرار علیہ السلام کی افضلیت کے بارے میں قرآن سے آپ نے بڑی اچھی دلیل دی. تو اس میں صرف اور صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اس شخص نے، عالم نے، کہ آپ نے امام علی کی تو فضیلت بیان کر دی، وہ کتب حدیث سے اہل سنت کی، لیکن اس کے ذیل میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ باقی جو 11 امام ہیں معصومین، ان کی افضلیت کیسے انبیاء سے افضل جانتے ہیں؟ تو اسی آیت کے ذیل میں دیکھیں، وہ بیان کر دیتا ہوں. اس کے بہت آسان ہے. سن لیں، اس کے 2 سوال ہیں پلیز. الکفا جی جی سر. تو آپ نے افضلیت بیان کی علی شیر خدا کی، انبیاء سے بات چل رہی تھی نا، تو آپ نے قرآن مجید کے اندر سے 2 انبیاء کا ذکر کیا کہ بھی ان سے افضل ہیں علم میں. وہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے، لیکن سوال ہے یہ تو 2 انبیاء کا خاص قرآن سے نکلا، یہاں سے حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام یا دیگر رسل جو ہیں، یا یعنی آئی تھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کو علم میں سے کچھ علم دیا، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضلیت ان کی افضلیت ثابت ہوئی؟ پلیز ارشاد فرمائیں. جی پہلی بات یہ ہے کہ بقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں ستاروں کے جگہوں کی کے مواقع، جو ستاروں کی جگہوں کا قسم لیتا ہوں، اور اگر تمہیں پتہ ہو تو ایک بہت عظیم قسم ہے. انه لقرآن کریم، یہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن صاحب کرامت ہے. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایک پوشیدہ کتاب ہے اور اس کو ٹچ نہیں کرتا، اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مطہر ہے. بس قرآن نے بتا دیا کہ قرآن بیان لکل شیء جو ہے، ہر چیز کا بیان ہے. اس کے قرآن کا جو علم ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں، ہر چیز کی بیان ہے. بس یہ صرف کہ اس کے پاس ہے، مطہرین کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطہر کون ہے؟ مطہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطہر اس امت میں ہے ہی نہیں سوائے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے. اہل بیت علیہم السلام مطہر. تو بقیہ اہل بیت علیہم السلام کے ان کے پاس قرآن کا علم ہے. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. من عنده علم الکتاب یہ مفرد صیغہ نہیں ہے. من، اب جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ من اس میں موصول ہے، یہ اس میں موصول مفرد کے لیے بھی آتا ہے من، اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. جس کے پاس علم کتاب ہے، یہ جس یا جن کے پاس علم کتاب ہے، دونوں. یہ ایک ایسا فقرہ ہے جس کا مترادف اردو زبان میں نہیں ہے، یعنی جن کے پاس یا جس، دونوں اس میں سے ہی آ جاتے. جن کے پاس علم کتاب ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. اچھا، تو پھر یہ تو ثابت ہو گیا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، اور وہ قرآن مجید تبیان ہر چیز کا بیان ہے. اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کا علم تھا، قرآن کا علم. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو کس نے نسخ کر دی؟ موسیٰ نے نسخ کر دی نا. کون ہے حضرت ابراہیم کی شریعت کا ناسخ؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جو شریعت ہے، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، جو رکوع کرنے کا طریقہ ہے، جو حج، جو زکوٰۃ وغیرہ، سب انہوں نے نسخ کر دی، ان کی شریعت آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے. اولو العزم کیسے نسخ ہوئی ہے؟ بالکل یہی وہ صاحب شریعت ہے، کیونکہ اولو العزم 5 پیغمبر ہیں. ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کی شریعت کو کس نے نسخ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نسخ کیا. ابراہیم کو کس نے نسخ کیا؟ موسیٰ نے نسخ کیا. موسیٰ کو کس نے نسخ کیا؟ عیسیٰ نے نسخ کیا.
یہ صاحب شرائع پیغمبر ہے. اجازت ان سب کو کس نے پہلے نسخ کیا ہے؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخ کیا. ٹھیک ہے. اجازت. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں قرآن مجید میں جو ہے، قرآن مجید میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ابراہیم کا راستہ بالکل ملت ابراہیم حنیفہ. حنیفہ. جو عرب جو ہوتے ہیں نا، عرب ملت ابراہیم پہ ہیں، یہ تو اس کی تو تجدید ہے. حج کی، نہیں زکوٰۃ کی، اس- باقی اجازت چیزوں کی دیں. یہ تو تجدید ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو دین شریعت ہے، ابراہیم کی تجدید ہے. ان کی شریعت، لیکن اس کی شریعت منسوخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی بنی اسرائیل میں بھی تھی اور بنی اسماعیل میں بھی تھی نا. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. بنی اسماعیل میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا جس کے پاس صاحب شریعت ہو. تو بنی اسماعیل میں نسخ نہیں ہوا. جو عرب جو ہوتے ہیں نا، عرب جو موحد تھے، عرب جو مسلمان تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، جو ختنے کرتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کو جانتے تھے، جو حج وجہ لاتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بنی اسماعیل میں نسخ نہیں ہوتا، لیکن بنی اسرائیل میں، بنی اسحاق میں یہ نسخ ہو چکا تھا. اس کا ناسخ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جو یہ حنفیت کہتا ہے نا، عرب حنفیت پہ تھے. ان میں سے بعض لوگ وہ حنفیت ان کا کیا تھی؟ وہ ختنہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، حج کو جانتے تھے کہ حج ہم نے جانا. مہمانوں کی وہ پذیرائی کرتے تھے، ناخن وغیرہ کاٹتے تھے. اس کو وہ حنفیت بولتے تھے کہ ہم حنفیت پر ہیں. اس کے علاوہ وہ اتنے ان کو دین کا پتہ نہیں تھا عربوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جی سر بولیں. سر اب جب دین حنیفہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملتا ہے، میں آیت تو نہیں پڑھ سکتا، مفہوم پیش کر سکتا ہوں، غلط نہ پڑھ جاؤں، کہ جو کل اللہ نے کلمات سنایا تو وہ نماز کا طریقہ پہ، تو انہوں نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وہ جو مقام ابراہیم مصلی ہے، نماز کا طریقہ وہی، حج کا طریقہ وہی، قربانی کا طریقہ وہی، ملت حنیفہ ابراہیم. مقام ابراہیم حج میں ایک جگہ ہے. کوتب علیکم الصیام، روزے وہی، نماز وہی، حج وہی، قربانی وہی. شریعت اور ہے، ہماری شریعت اور ہے، ابراہیم کی شریعت اور ہے. وہ مقام ابراہیم جو ہے نا، وہ ہم نہیں کہتے ابراہیم کی نبوت ختم، ابراہیم اب نبی نہیں ہے. ابراہیم ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی ہیں، ان کی نبوت کبھی ختم نہیں ہونے والی، لیکن ان کی شریعت ختم ہے. موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے روایات ہیں، ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا کہ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے. ابراہیم بھی زندہ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا مگر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ان کے فرامین پہ عمل کرتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے مسجد الحرام میں، وہاں پہ نماز پڑھو. حکم ہے نا ہمیں سر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ابراہیم کی شریعت پہ ہو. اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو احکام آئے ہیں یہ ان کے اپنے احکام ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے. اچھا چلیں اس پہ کسی وقت پھر بات کریں گے. یہ جو ہے نا، چلو آپ نے دلیل دے دی میرے سوالوں کا جواب. یہ ایک اور چیز جو آپ بیان کرتے ہیں نا، ایک دن میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیخ صاحب، کہ جو کیا سوال کیا تھا، ہاں، کہ جو نئے نئے زمانے کے ساتھ انسان کو مسائل پیش آتے ہیں، مثلا انسان کی جان کو خطرہ ہے، تکلیف ہے، یہ گردے کی چینجز، آنکھوں کا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے کہا تھا، میں نے کہا اس کا اگر صحیح پوچھا جائے بھئی کہاں ہے حدیث ائمہ اطہار کی یا علی شیر خدا کی یا رسول کریم کی، تو آپ نے ایک اصولی حدیث بیان کی تھی کہ جب انسان کو کوئی ضرر ہو، تکلیف ہو، بات نہیں، اصول بیان کر دیا ائمہ اطہار نے، جب آپ کو یہ تکلیف ہے تو جب جان کا ضرر ہے تو اس کو بچانے کے لیے جو بھی آپ کوشش کریں گے وہ جائز ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی مختصر جواب دیجیے گا. جی آپ نے فرمایا، جب آپ نے کہا کہ تو اس کا اطلاق کیسے کر، جب اس کا اطلاق کون کرے گا؟ جب اس کا اطلاق کرے گا یہ تو کیا سے اجتہاد ہے. آپ اپنی جگہ اطلاق کریں گے، میں اس کا اپنا نہیں وہ دیکھیں، اگر انسان دیکھیں، اگر آپ ماہ روزہ آ جاتا ہے نا، ماہ رمضان، تو آپ کو نماز اجتہاد کے سخت مخالف ہیں. اس کے بعد آپ کی اجازت سے کڑوے سوال ہے. آج مجھے کہا ہے کپریٹر نے کہ کڑوے سوال کرو شیخ سے. جی جی ناراض نہ ہوئیے گا. جی جی میں آپ کا بڑا فین ہوں اس لیے. جی کوئی بات نہیں. دیکھیں عرض یہ ہے کہ دیکھیں ابھی دیکھیں جب ماہ رمضان آ جائے تو آپ روزے رکھو. اب کون بتائے گا کہ ماہ رمضان کہاں ہے، کب آ جائے گا نا، وہ تو آپ کا اشتہاد، یہ اشتہاد نہیں ہے. ماہ رمضان جب آ جاتا ہے نا تو ہمیں پتہ چل چاند دیکھا تو رمضان ہے. اس سے کوئی مجتہد نہیں بنتا، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ آدمی مفتی بن گیا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ رمضان، اس کو رمضان کا چاند نظر آئے. دیکھیں اب ایک آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے، مثلا میں پیاسا ہوں بیابان میں پیاسا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے، صرف ایک پانی ہے کسی اور مسلمان کا، میں مسلمان کا حق تو نہیں کھا سکتا، وہ اس کی ملکیت ہے.
لیکن وہ اب میں مر جاؤں گا، چلیں وہ مسلمان بھائی کا ہے لیکن وہ مجھے نہیں دے رہا، میں زبردستی اسے چھین کے اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں. یہ جو میں نے ابھی پانی لیا نا، زبردستی اس کے مال پہ میں نے تصرف کیا، اس کے مال پہ قبضہ کیا، اس کے پانی کو لے لیا اپنی جان بچانے کے لیے. یہ ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے. ایمانداری سے انسان اپنی زندگی میں دیکھنا، اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ مفتی بن گیا، یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے. انسان کی زندگی میں جب سختی آ جاتی ہے، جب آپ ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے جینا مشکل ہے، مثلا ایک ظالم آ جاتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اگر فلان کام نہ کرو تو تم فلان جملہ نہ بولو، فلان اقرار نہ کرو، فلان میں تجھے قتل کر دوں یا 20 سال کا قید آ جائے گا آپ کو جان بچانے. وہ آپ کو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں کروں گا تو جان بچانا، ٹھیک ہے نا. یا آپ صحرا میں آپ کی جان کو خطرہ ہے، پانی ہی نہیں ہے، ایک آدھ دوسرے آدمی کا پانی ہے، پانی چوری کر کے آپ پیئیں گے، ٹھیک ہے نا. سمجھ گیا. یہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ سے آپ مفتی مجتہد نہیں بنے، اس سے آپ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد اعظم نہیں بنے بھائی. یہ چیزیں اجتہاد نہیں ہیں. کیا میں ہم اجتہاد کیا آپ نے پہلے بھی اس کا پوچھا تھا نا، بینس کا بھی ایک پوچھا تھا میں، اس بینس کا ہمارے پاس بینس کے بہت سارے روایات ہیں بینس کھانے کے. یہ بولیں. اچھا یہاں سے ضمن سنتے جائیے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو مفتی نہیں کہتے کہ نہ ہی یہ اجتہاد کے درجے میں آتے، تو آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو مجتہد ہیں مفتی ہیں یہ بھی تو اسی طرح ہی ہیں؟ ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، ائمہ طہار. میری بات سن لیجیے گا. انہوں نے ایک اصول دے دیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عامی شخص بھی جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، جو آپ نے تفصیلات بیان کی ہمارے سامنے رکھی ہیں صد احترام. تو اسی طرح اگر ایک عالم ہے، میں ایک مفتی ہوں، تو میں اگر بات کرتا ہوں تو ہم بھی اس کو وہ اسی درجے میں لیتے ہیں، اور آپ اس کو مجتہد اور فتوی مفتی بنا اپنے سے نہیں بنانا. بات یہ ہے الزام لگاتے ہیں اور ان کو عرض یہ ہے نہیں بنا رہے ہیں. عرض یہ ہے اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ وہ اپنے سے نہیں ملاتا، ساری بات اس میں اپنے سے ملانا، ٹھیک ہے نا. اگر میں اپنے سے کچھ حدیث سے لے لوں، کچھ اپنے سے ملا دوں نا، ایک اللہ کا نے بتایا، ایک میں نے اپنے سے ملا دیا، اور یہ بدعتی ہے کہ نہیں آپ مجھے بتائیں. یہ تو بدعتی ہے نا. اجتہاد علماء کا یہ ہے. بدعتی ہے. ہاں بالکل اجتہاد. اگر یہ صرف یہ ہوتا کہ علماء یہ کرتے ہیں نا کہ حدیث پڑھتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دین یہ، اللہ نے یہ بولا، قرآن یہ، حدیث یہ ہے، تم اس پہ عمل کرو، وہ سمجھاتے ہیں لوگوں. تو یہ تو دین ہی یہی ہے، ہم یہی عرض کر رہے ہیں. طریقہ کار یہی ہونا چاہیے. علماء کا کام یہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے احکام، ان کے حلال حرام لوگوں تک پہنچا دو.